اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور بیوروکریٹس کے لیے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا مین اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے F12، G12، F14 اور F15 کی اسکیموں کو غیر آئینی قرار دینے کے ساتھ ساتھ اسے مفاد عامہ کے خلاف بھی قرار دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف عوامی مفاد کے لیے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز جاری کیے گئے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جج بیوروکریٹس اور پبلک آفس ہولڈرز مفاد عامہ کے خلاف ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ ان سیکٹرز میں سابق چیف جسٹس گلزار احمد اور نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ سپریم کورٹ کے موجود چند دیگر جسٹس صاحبان کے بھی پلاٹس ہیں۔ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ماتحت عدلیہ کے ججز کے پلاٹ منسوخ کرنے سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے تھے کہ اگر حکومت کی پالیسی کے تحت ججز کو پلاٹ دیے جاتے ہیں تو یہ مفاد کے ٹکراؤ کے زمرے میں نہیں آتا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں، نے یہ کہہ کر پلاٹ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ انہیں بطور جج پہلے ہی بہت زیادہ مراحت ملتی ہیں، اس لیے انہیں پلاٹ نہیں لینا چاہیے۔ چیف جسٹس عطا مین اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جج اور بیوروکریٹس اصل سٹیک ہولڈرز یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے ججز کو پلاٹس کے بینیفیشری بنانے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہاؤسنگ اتھارٹی سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں زیر التوا کیسز میں بنیادی فریق ہوتی ہے، اور کیا ایسے حالات میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز کو وفاقی حکومت کا بینیفیشری بنا دینا مناسب تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ نے کبھی بھی پلاٹس پالیسی میں شمولیت کی درخواست نہیں دی۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواستوں کی سماعت کے دوران کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ بغیر درخواست کے ججز کو اس پالیسی میں کیوں شامل کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ ایران کن طور پر پلاٹس حاصل کرنے والوں میں اعلیٰ عدلیہ کے موجودہ اور ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس فیصلے میں 2019 میں برطرف کیے گئے ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کیس میں سزا یافتہ جج بھی پلاٹ لینے والوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس فیصلے میں اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ایک اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پرویز القادر میمن کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ رشوت وصولی کے اعتراف پر برطرف جج بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل تھے۔ مذکورہ جج کو ایک نجی ٹی وی چینل کے مالک کو ضمانت کے بدلے 50 لاکھ روپے بطور رشوت لینے کی پاداش میں برطرف کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کا ہر جج پلاٹ سے مستفید ہونے والوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو جج نااہل تھے اور خراب ساکھ رکھتے تھے اور جن کی نگرانی کی جا رہی تھی وہ بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انضباطی کارروائی پر برطرف کیے گئے جج بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل ہیں۔ عدالت نے گزشتہ برس اگست میں F14 اور F15 میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ سے متعلق کی گئی قرعہ اندازی کے بارے میں کہا کہ اس میں شفافیت نہیں تھی۔ عدالت نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ 1,35,000 سے زائد سرکاری ملازمین میں سے 1,26,000 کو نظر انداز کیا گیا۔ واضح رہے کہ گریڈ 21 سے ریٹائرڈ ہونے والے متعدد افسران نے اس قرعہ اندازی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی تھیں، جن میں کہا گیا تھا کہ فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی نے ان سے F14 اور F15 میں پلاٹس کے لیے پیسے لیے تھے، لیکن جب وہاں پلاٹ نہ ملے تو حکام نے انہیں G12 میں پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو اس کے اثرات سے اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کابینہ کے سامنے پلاٹوں سے متعلق پیش کیے گئے ریکارڈ میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ الاٹمنٹس کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پلاٹس کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار میں شفافیت ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں دکھایا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ سے متعلق نظر ثانی شدہ پالیسی میں وکلاء اور صحافیوں کو نکال دیا جانا قابل غور پہلو ہے۔ عدالت نے سیکرٹری ہاؤسنگ کو
2 ہفتے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے اس فیصلے میں اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ مذکورہ 4 سیکٹرز سے متعلق مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے۔